آپ کو بھی یاد ہوگا 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اوپنلی کہا تھا کہ آئے ہمارے ساتھ ملیں، لیکن آپ نہیں ملے۔ حکومت بناتے ہیں۔ ہم نے کیوں نہیں بنائی حکومت؟ کیا ہم آج ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا لیں جن سے ہم نے پچھلے 60 سال کا حساب لینا ہے؟ نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ۔ آج ہمارا کپتان، آج عمران خان پابند سلاسل ہے، 1.5 سال سے وہ انتہائی استقامت کے ساتھ جیل کاٹ رہا ہے، ناحق جیل کاٹ رہا ہے، لیکن وہ کھڑا ہے، تو بالکل کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو سیٹلڈ پوزیشنز ہیں ان کے اوپر کمپرومائز نہیں۔ 26 ترمیم کی منسوخی کی آپ نے بات کی ہے، تو آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس موقع تھا تب آپ ڈی چوک سے واپس چلے گئے، اب جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو منسوخ کر دیا جائے، اب وہ 27ویں ترمیم بھی لے کر آ رہے ہیں، 28ویں کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں 28ویں کی جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بڑا ہیپیزنٹلی کام کیا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو کچھ انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے بعد یہ ریاست کیسے چلے گی۔ آپ کے سامنے ہے 3 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ عدالتیں کر ہی نہیں پا رہے، وہاں پہ بیٹھ کے مذاق اڑتا ہے، بلکہ پوری ریاست کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہم نے اپنی سپریم کورٹ کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ مطلب ان کو سمجھ نہیں ہے کہ پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات تھی، پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بات، تو یہ 26ویں آئینی ترمیم تو کسی صورت بھی قابل عمل ایک فیل نہیں ہے، اور اس کے لیے 27ویں کریں گے، 27ویں کے اندر جو لوپ ہولز ہوں گے ان کو 28ویں کریں گے، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کا جو ہے جو وقار، پاکستان کا جو انٹرسٹ تھا اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، اس کو مقدم نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کے اندر اپنے ذاتی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اقتدار کو دوام ملتا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمیں ایک ادارے کی جانب سے ہمیں سپورٹ ہے، اس سپورٹ کو ہمیں لامتناہی حد تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے، اور شاید کوئی 10 سال 15 سال یا 20 سال کا پلان لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، وہ کہتے ہیں نا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ تو انصاف یہ معاملات جب ریاست پاکستان، ریاست کی عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے مثال بنگلہ دیش کی ہے، تو پھر جھکنا پڑتا ہے عوام کی طاقت۔ اچھا، آپ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں، تو پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، حماد اظہر ہیں جس میں دیگر لوگ بھی ہیں، تو انہوں نے کوئی ایسا رول ادا نہیں کیا پنجاب کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، ہمیشہ کارکن گرفتار ہوتے ہیں، جو لیڈران ہیں وہ تو نہیں نظر آتے۔ ہنس کیا چاہتا ہے یار، تو اس بیچارے کے اوپر 110 ایف آئی آرز ہیں، اور وہ کیا ثبوت دے اس پاکستان کے ساتھ اپنی وفاداری کا، اس جماعت کے ساتھ اپنی وفاداری کا۔ اس کا بوڑھا باپ میں نے ہر جلسے کے اندر دیکھا ہے حماد اظہر کا۔ میاں اظہر صاحب وہ بیچارے سٹیج پہ نہیں چڑھ سکتے، لیکن وہ عوام کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے شاہد کہانے کے جلسے کے اندر میرا خیال ہے آپ کی بھی نظر پڑی تھی ان پہ۔ تو یار میں ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے ماں باپ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہماری بیویاں سارے جلسوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ جتنی قربانی اس پاکستان کے لیے، ان معاملات کو حل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، لیڈرز، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کی فیملیز نے دی ہیں، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر اس سے پہلے اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ پہلے ہوتا تھا پاکستان کے اندر چادر چار دیواری کا تقدس کبھی پامال نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے اندر گھس کے گھر کے برتن، گھر کے کھڑکیاں، گھر کے دروازے، گھر کی الماریاں نہیں توڑی جاتی تھی۔ اس دفعہ تو آپ کے سامنے اب دوبارہ ہم نے 24 کی کال دی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے بھی دروازے توڑے تھے کراچی کے اندر جب مریم نواز کو۔ ایک مثال دیں مجھے، آپ دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر مریم نواز کے اوپر کوئی، آپ کو ساروں کو پتہ ہے، وہ آپ پروگرام آپ کو یاد ہوگا، تو انہوں نے، مریم نواز نے کیا کہا تھا کہ میری تو لنڈن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، بڑا مشہور ڈائلاگ تھا، اور اس کے بعد دوبارہ انہی پراپرٹیز کو اون کیا۔ تو ادارے جو اس ملک کے اندر اس وقت صحیح کام کر رہے تھے، انہوں نے ان کو ان معاملات کے اندر گرفتار کیا، تو اس گرفتاری کے اندر مطلب عدالتوں نے اپنا کام کیا، اور ان کے اوپر وہ سارے۔ کیا آج جو عدالتیں ہیں وہ اپنا ہی کام کر رہی ہیں نا؟ آج عدالتی جو نظام ہے وہ آزاد ہے، وہ بہتر کام کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں پچھلے دنوں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، جو حقیقی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ
نچلی سطح کے اوپر ہماری عدالتیں آج بھی آزادانہ کام کر رہی ہیں. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری یہ توقعات بھی ہیں اور ہم اسی کے لیے ہم نے اس موومنٹ کا آغاز کیا ہے. 24 نومبر کی کال ہے کہ ہماری عدالتیں بالکل آزاد ہوں, ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ ہو. جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بھی لگائی گئی وہ ان 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لیا جائے تاکہ عدالتیں دوبارہ صحیح معنوں کے اندر منصفانہ طور پہ اپنا کام اچھا کر سکیں. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جب بھی کسی جماعت کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عدالتیں بہتر کام کر رہی ہیں, جب بھی کسی جماعت کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں کام صحیح نہیں کر رہی ہیں. چاہے وہ 2018 کے بعد بات کریں تو نون لیگ کی تنقید کرتی تھی, آپ کہتے تھے کہ عدالتیں بالکل بہتر کام کر رہی ہیں. آج بھی اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو نون لیگ یہ بات کرتی ہے کہ کمپرومائز ہو رہی ہیں چیزیں یا پھر جو ہے سہولت کاری کی جا رہی ہے, تو کس طرف عوام کس کی بات کے اوپر جو ہے وہ یقین کریں؟ دیکھیں آج جو 24 نومبر کی کال ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, دیکھیں کل کو ہم نے اقتدار میں بھی آنا ہے, ہم نے اپوزیشن میں بھی آنا ہے, مطلب اٹس اے پولیٹیکل پروسیس وچ ہیز ٹو لاسٹ فار آل دی ٹائم ٹو کم. اگر پاکستان کے اندر جمہوریت نے پلنا ہے تو پھر یہ سیاسی نظام چلنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہم اپوزیشن میں ہوں یا ہم گورنمنٹ کے اندر ہوں, ایک ایسی جوڈیشری پاکستان کے اندر موجود ہو جس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھا سکے, جس کے اوپر اپوزیشن سوال نہ اٹھا سکے, جس کے اوپر گورنمنٹ سوال نہ اٹھا سکے. ایک ایسی عدلیہ ہمارے پاس موجود ہو جو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے حدود و قیود کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلے کریں اور ان فیصلوں کو منوان تسلیم کیا جائے. آج جس طرح کے حالات بن گئے کہ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو سب سے بڑی عدالت ہے اس نے ایک فیصلہ دیا کہ ریزرو سیٹس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور اس کے اوپر 3 وضاحتی بیان بھی ہے, لیکن آج بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک فاشسٹ اسٹیٹ ہیں, ہم لوگ ایک ایسی اسٹیٹ بن گئے ہیں جس کے اندر آئین اور قانون کی کوئی عملداری نہیں, کوئی ان کی پاسداری نہیں. اور اسی وجہ سے آج ہم معاشی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے, کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر آئین اور قانون نہیں, آئین اور قانون کی پاسداری عدالتوں نے کروانی ہوتی ہے, اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کیسے لے کر چلے جائیں کہ اگر وہاں پہ ہماری انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو یہ تو عدالتیں ہی آزاد نہیں ہیں. حکومت تو یہ بات کر رہی ہے کہ اب تو معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے اندر, دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی جو ہے پاکستان کی ہیلپ کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی, پچھلے دنوں 150 روپیہ آٹا کلو مہنگا ہو گیا, گھی کی قیمت کے اندر اضافہ ہو گیا, آپ کے امپورٹ کے اوپر آپ کا کمپلیٹ بین ہے, آپ کہتے ہیں فارن ریزروز بہتر ہو گئے, آپ کہتے ہیں جی کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. کہاں پہ جو ہے روزگار کے مواقع بڑھ گئے, کون سی انڈسٹری پاکستان کے اندر لگ گئی, کہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کسان کے حالات بہتر ہو گئے. ہر طرف تو ایک واویلا ہے, ہر طرف تو آہو بکار ہے کہ ملک جو ہے وہ لٹ رہا ہے, کھانے کے لیے پیسے نہیں, بل دینے کے لیے پیسے نہیں, اسکولوں کو آپ گورنمنٹ اسکولوں کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کہاں سے یہ اسٹیٹسٹکس اٹھا کر لے کر آتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں جی 96,000 پوائنٹس پہ چلی گئی, تو اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ مجھے پبلک کے لیے دکھائیں, وہ نہیں ہے. عوام کے لیے چند لوگ ہیں آپ کے جو ہے جن کو ہم, جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے ان کی آلریڈی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں کہ اعداد و شمار کے ساتھ ہم کھلواڑ کر کے IMF کو سے جا کر امداد لیتے ہیں. تو یہ کھلواڑ ہے سارا جو کیا جا رہا ہے.